چشمان رحمت ٹھہری تو وہاں جا کر ٹھہری. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھہری آقا کا بار بار پیچھے کھڑی اپنی گنہگار امت کو دیکھنا. یہ صالحین دیکھیں گے تو آواز دیں گے اس حشر کے میدان میں کہ اے کاش ایک عدد گناہ کوئی ہمیں قرض میں دے دیتا تاکہ میں بھی گنہگار ہو جاتا اور آج آقا کی چشمان رحمت ہو چکے. سبحان اللہ تکبیر. کون چاہے گا اتنا جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں. اب دیانتداری سے اس سوال کا بھی جواب دے دو میرے پیارے آقا کہ جو آقا ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں ان آقا کا ہماری جانوں پہ حق ہے کہ نہیں؟ بولو نا میرے پیارے, حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے نا. تو یہ بھی بتا دو حق ادا کیا کیا؟ حق ادا کیا کیا؟ 60 سال زندگی بھی گزر گئے, 70 سال زندگی گزر گئے, 50 سال زندگی گزر گئے, 40 سال زندگی بھی گزر گئے, 20 اور 25 سال زندگی بھی گزر گئے. ان آقا کا حق ہے ہماری جانوں پر. تو میرے پیارے بتاؤ نا حق ادا کیا کیا؟ نہیں کیا تو کب کرو گے میرے پیارے؟ کب کرو گے میرے پیارے؟ کہ آج کے پروگرام کا یہی لمحہ فکر ہے. کب کرو گے؟ آقا فرمائے نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے پیارے کب سجدے کر کر کے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا کام شروع کرو گے؟ کب حق ادا کرو گے؟ مومن کا سینہ نفرتوں سے نہیں عشق رسول کا مدینہ ہوتا ہے. یہ نفرتیں دلوں سے نکال کر اپنے سینوں میں عشق نبی کی شمع کب روشن کرو گے؟ کیا انداز ہے ہمارا؟ نفرت, یہ حسد, یہ مکر, یہ ریا, یہ فریب, یہ جلن, یہ منافقت. بولو یہ سب چیزیں پاک ہیں کہ ناپاک؟ ہر وہ چیز جو رب کو ناپسند ہے وہ ناپاک ہے. حسد رب کو پسند نہیں ہے, یہ جانور کی عادت بنائی ہے. ہوشیاری اور مکاری رب کو پسند نہیں ہے, یہ جانوروں میں رکھا گیا. درندگی رب کو پسند نہیں ہے, یہ جانوروں میں پائی جاتی ہے. جو چیز رب کو پسند نہیں تھی وہ سب جانوروں میں بھیج دی گئی, اور جو چیز پسند تھی وہ انسانوں میں رکھی گئی. رب کو پسند تھا معاف کر دینا, عفو و درگزر, تم میں رکھا گیا. رب کو پسند تھا کہ ایک بھائی اگر دکھی ہو, غم میں ہو, تو دوسرے بھائی کو بھی دین نہ آئے. یہ اخوت, جذبہ اخوت تم میں رکھا گیا تھا. اخلاق تم میں رکھا گیا تھا. مربت تم میں رکھا گیا تھا. عفو و درگزر تم میں رکھا گیا تھا. کردار کا حسن تم میں تھا. میرے پیارے آج ہماری زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ بولو نا میرے پیارے, آپ کا طریقہ زندگی دیکھو. نام نبی کہا جائے تو آپ انگوٹھے کو ہونٹوں سے چومتے ہو, آنکھوں سے لگاتے ہو. ایک طرف یہ احترام, ایک طرف یہ احترام, اور دوسری حالت بھی آپ اپنی ملاحظہ کر لیجئے. مجھے بتاؤ دل ایک ہے کہ دو؟ ایک ہی دل ہے نا. اچھا بتائیے مجھے یہ محبت کہاں رہتی ہے؟ دل ہی میں رہتی ہے نا. ایمان کہاں ہے؟ یقین کہاں ہے؟ یہ سب دل میں رہتی ہے نا. اور یہ حسد و جلن کہاں رکھتے ہو؟ بولو نا میرے پیارے, یہ نجاست ہے نا.
آقا کی محبت کہاں رکھی؟ اب تمہارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں دل میں، ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ چیز آقا کی محبت، اور دل ایک، اس محبت کو اسی دل میں رکھا اور اپنے ہاتھوں ہی سے جلن کی نجاست وہاں ڈال رہے ہو، حسد کی نجاست وہاں ڈال رہے ہو، نفاق کی نجاست وہاں ڈال رہے ہو، لالچ کی نجاست وہاں ڈال رہے ہو، منافقت کی نجاست میں ڈال رہے ہو۔ کیا ہے انداز محبت؟ ایک طرف نام آ جائے تو اونچے کو چوم کے آنکھوں سے لگا رہے ہو، اور دوسری طرف جس دل میں تم نے آقا کی محبت کو رکھا ہے اسی دل میں تم حسد کی نجاستیں بھی ڈال رہے ہو، نفاق کی نجاستیں بھی ڈال رہے ہو، لالچ کی نجاستیں بھی ڈال رہے ہو۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ ایسی محبتوں کو آپ کیا نام دیں گے؟ لمحے فکر ہے ہم سب کے لیے میرے پیارے، حق ادا کریں ہم سب، یقین جانیں کہ رب کا ہم پر بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ ہمیں صاحب ایمان اس نے بنایا اور نبی سے محبت کرنے والا انسان ہمیں بنایا۔ اس کی قدر کیجئے اور اپنے دلوں سے نفرتوں کو نکال کر باہر پھینک دیجیے۔ تنہائیوں میں لوٹیے گا اور اپنے کمرے میں تنہائیوں میں خود اپنے آپ سے کہیے گا کہ اے میرے سینوں میں بسنے والی نفرتوں، اے میرے سینوں میں رہنے والی حسد، اے جلن بغض اناد لالچ، سن، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہے۔ اے حسد نکل جائے اس گھر سے، تیرے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دیکھو میرے پیارے، اصلاح معاشرہ، معاشرہ کی اصلاح کیسے ہوگی؟ کتابت سے نہیں ہوگی، جملوں سے نہیں ہوگی، جب تک ہم اپنے اصل کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ مومن ہو اور خشیت الہی نہ ہو، مومن ہو اور فکر آخرت نہ ہو، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ تو بتائیے اتحاد کا پھر وہ مرکزی نقطہ کون سا ہے جہاں سے متحد ہو جائیں گے؟ خشیت الہی تو تھی، فکر آخرت تو تھی جو ہمیں بتاتی تھی کہ ہم سب کو وہیں جمع ہونا ہے، خشیت الہی تو تھی جو ہمیں گناہوں سے اور برائیوں سے بچاتی تھی۔ دنیا کے کسی قانون میں یہ قوت نہیں ہے کہ انسان کو جرم کرنے سے روک دے، ہاں قانون جرم کرنے کے بعد سزا دیتا ہے۔ ایک ہی نظام دنیا میں ہے جو اسلام نے دیا ہے، خشیت الہی، خوف خدا۔ ہمارا رب ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن، ہر جگہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ فکر دیا جو صرف گنہگار کو سزا نہیں، گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ اگر خشیت الہی نہ ہو تو گناہوں سے بچایا نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے، اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرو۔ کیسا ہم نان پریکٹیکل لائف گزار رہے ہیں، نان پریکٹیکل، جبکہ مسلمان پیورلی پریکٹیکل قوم کا نام ہے، اسلام پریکٹیکل ریلیجن کا نام ہے، اور آج کا مسلمان کتنا نان پریکٹیکل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے، آپ بتائیں، اس بات پر غور کریں کہ جس چیز کو مانتا ہے خود اسی پر عمل نہیں کرتا، عمل نہیں کر رہا۔ رب ہمارا رزاق ہے، یہ کون سا مسلمان ہے جس کو یہ عقیدہ نہیں ہے نا؟ ہمارا رب ہی رزاق ہے، یہی تو عقیدہ ہے نا بھائی، سب مانتے ہیں۔ لیکن ذرا مجھے بتائیے آپ کے عمل میں یہ عقیدہ کتنا ہے؟ عمل میں کتنا ہے؟ اگر رب رزاق ہے، اس نے آج ہمیں کھلایا پلایا ہے، تو کل کبھی رزاق وہی ہے۔ اگر یہ عقیدہ عمل میں ہوتا تو رات بھر سکون سے سوتے، بے چینی میں رات نہ گزرتی۔ کتنے ہم نان پریکٹیکل ہیں میرے پیارے۔ آج دنیا حیوان ہو رہی ہے، دنیا کو انسان، دنیا کا انسان انسان نہیں حیوان بن رہا ہے۔
اور جانتے ہیں کون سی چیز حیوان اسے بنا رہی ہے؟ کل اسے حیوان بنا رہا ہے، کل کی سوچ اسے حیوان بنا رہی ہے۔ آپ کو پریشان آج نے نہیں کیا، آج تو کھلایا گیا پلایا گیا، جو ضرورت تھی وہ پہنچائی گئی، لیکن آپ ہیں کہ کل کے لیے پریشان۔ ساری دنیا کو کل نے پریشان کر رکھا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کیا ہونے والا ہے۔ اس کل نے اتنا پریشان کیا کہ انسان آج کا حیوان بن گیا۔ تو میرے پیارے یہ بھی حقیقت سن لو کہ اللہ نے کسی عقل میں یہ قوت ہی نہیں دی ہے وہ کل کو دیکھ لے۔ آپ ایسی جگہ الجھے ہوئے ہو جس کی صلاحیت ہی اللہ نے آپ میں نہیں رکھی ہے کہ آپ کل کو دیکھ لو کہ کل کیا ہونے والا ہے، اور آپ وہیں الجھے ہوئے ہو۔ ارے میرے پیارے تم مومن ہو، یہی تو تمہاری انفرادیت تھی۔ جی وہ کل جو کل ساری دنیا کو پریشان کرتا تھا وہی کل مومن کو مطمئن کرتا تھا۔ مومن کو آج جو کچھ ملا اس نے اس کا شکر ادا کیا، رب کی بارگاہ میں اپنی ضرورتیں پیش کی، اور یہ یقین رکھ کے سو گیا کہ جو رزاق آج کا ہے وہی ہمارا رزاق کل کا بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ایک بالکل پریکٹیکل قوم نان پریکٹیکل ہو گئی۔ میرے پیارے میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کو نبی سے محبت نہیں ہے، کبھی تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اب نبی کی محبت کا اثر ہی ہے یہ کہ آج کی اس میٹلزم کے زمانے میں، مادیت کے زمانے میں، جہاں مادیت کے حصول کا ایک جنون ہے لوگوں پر، زیادہ سے زیادہ دولت کمائی جائے، زیادہ سے زیادہ اسباب پیدا کیے جائے، زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کیا جائے، جنون ہے۔ صبح سے شام تک کتنے نوالے کھائے یاد نہیں ہے، کھایا کہ کھایا نہیں یاد نہیں ہے، کبھی جھٹکے میں نام پوچھ لو تو سوچ کر بتاتا ہے کہ نام یہ ہے۔ آج کے انسان کی یہ حالت ہو گئی ہے، ایک جنونی کیفیت ہے اس پر مادیت کے حصول کا۔ لیکن آپ دیکھو وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے، اس کا یہ اثر ہے اس میٹلزم کے زمانے میں بھی اگر کوئی دشمن اسلام ہمارے کسی بزرگ سے، ہمارے کسی بچے سے، ہمارے کسی نوجوان سے، ہمارے کسی بھائی سے، ہمارے کسی باپ سے، بیٹے سے یہ پوچھ لے کہ اے مسلمان ان 1400 سالوں میں تو نے سب کچھ تو بدل دیا ہے، تیرے کھانے پینے کی ریسیپی بدل گئی، اس کے مینوز بدل گئے، تیرے کپڑے بدل گئے، تیری سواریاں بدل گئی، تیرے مکان بدل گئے، تیرے رہنے کے انداز بدل گئے۔ اے مسلمان سب کچھ تو 1400 سالوں میں تو نے بدل دیا ہے۔ کہاں ہے وہ دیوار، مٹی کی دیوار؟ کہاں ہے وہ کھجور کے پیڑ کی دھرم؟ کہاں ہے وہ کھجور کی پیڑ کی چھت، کھجور کے پیڑوں کی چھت، پکیوں کی چھت؟ آج تو RCC ورک کے مکانوں میں رہتا ہے، آج تو بیم اور پلرس اور RCC چھتوں کے نیچے رہتا ہے، POP لگے ہوئے کمروں پہ رہتا ہے، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے کمروں پہ رہتا ہے۔ کہاں ہے تیرے مکان بدل گیا؟ اے مسلمان تو نے ان 1400 سالوں میں سواری بدل گئی۔ کہاں تو اونٹوں پہ سواری کر رہا ہے، کہاں تو گھوڑوں پہ سواری کر رہا ہے، تو ٹرین پہ چل رہا ہے، تو بوئنگ سے سفر کر رہا ہے، تو جیٹ سے سفر کر رہا ہے، تو جمبو جیٹ سے سفر کر رہا ہے، تو سپر سونک جیٹ سے سفر کر رہا ہے۔ اے مسلمان ان 1400 سالوں میں تیرے کھانے پینے کی ریسیپی بدل گئی، اس کے مینوز بدل گئے۔ کہاں ہے وہ کھانے میں شریف؟ کہاں ہے وہ جو کی روٹی؟ کہاں ہے وہ شہد؟ کہاں ہے وہ کھجور؟ کہاں ہے وہ اونٹ کا دودھ؟ کہاں ہے وہ؟ اب تو برگر کھا رہا ہے، اب تو چاؤمین کھا رہا ہے، اب تو بریانی کھا رہا ہے، اب تو سینڈوچ کھا رہا ہے، اب تو قورمے کھا رہا ہے۔ اے مسلمان تیرے کھانے کی ریسیپی بدل گئی۔ اے مسلمان تیرے کپڑے بدل گئے۔ کہاں ہے وہ موٹے دھاگوں کے وہ موٹے کپڑے؟ اب تو باسکی پہن رہا ہے، پالسٹر پہن رہا ہے، روبیا وائٹ پہن رہا ہے، سوئس کاٹن پہن رہا ہے، اولن کپڑے پہن رہا ہے۔ تیرے کپڑے بدل گئے، تیری سواری بدل گئی، تیرے مکان بدل گئے، تیرے سب کا انداز بدل گیا۔ اے مسلمان جب ان 1400 سالوں میں تو نے سب کچھ بدل ہی دیا ہے تو پھر یہ 1400 سالہ پرانی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کو کیوں رکھے ہوا ہے؟ اسے کیوں نہیں بدل دیتا؟
دشمن اسلام ہمارے کسی بزرگ سے بھی پوچھ سکتا ہے، بھائی سے بھی پوچھ سکتا ہے، بچی سے بھی پوچھ سکتا ہے، ہمارے بیٹے سے بھی پوچھ سکتا ہے، ہمارے بزرگ سے بھی پوچھ سکتا ہے، لیکن اس فقیر شفیع گدائے جیلانی کا یہ وجدان بولتا ہے، اس کا یقین بولتا ہے کہ وہ ایمان جو بزرگوں کا فیضان بن کر ہمارے سینوں میں ہے، کہ جب یہ دشمن اسلام ہمارے کسی بھی نوجوان بچے سے سوال کرے گا تو یہ ایمان اس کے لبوں پر یہ جواب لا کے رکھ دے گا، اور نوجوان اس دشمن اسلام کو یہ جواب دیتا نظر آئے گا، وہ کہے گا کہ اے دشمن اسلام سن، ہاں ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم نے بدلا، ہمارے کھانے پینے کی ریسیپی بدلی ہے، ایکسپٹ، مینوز بدلے ہیں، ایکسپٹ، سواریاں بدلی ہیں، ایکسپٹ، مکان بدلے، ایکسپٹ، ہم نے بدلا ہے، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن اے دشمن اسلام یہ بھی سن کہ بدلا کیوں ہے؟ ہم نے یوں ہی نہیں بدلا ہے، ہمارے بدلنے کی ایک لاجک ہے، ہمارے بدلنے کا ایک ریزن ہے، ہمارے بدلنے کا ایک سبب ہے، ہمارے بدلنے کی ایک وجہ ہے، ہم نے یوں ہی نہیں بدلا ہے، ہم نے کسی چیز کو بدلا تب ہے کہ جب دنیا نے اس سے ہمیں بہتر چیز دی تو ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بےشک حق ہے، کیا بات، بےشک۔ جب دنیا نے ان موٹے دھاگے اور موٹے کپڑوں کی جگہ جب جاپان سے بوسکی آئی، بہتر آئی، ہم نے بہتر کو اپنا لیا، پالیسٹر آیا، بہتر آیا، بہتر کو اپنا لیا، پھر سوئس کاٹن آیا، بہتر آیا، بہتر کو اپنا لیا، پھر روبیا وائٹ کا زمانہ آیا، بہتر آیا، بہتر کو اپنا لیا، پھر اولین کپڑوں کا زمانہ آیا، بہتر آیا، بہتر کو اپنا لیا۔ اسی طرح سے جب دنیا نے ہمیں گھوڑے اونٹوں کی سواری کی جگہ ٹرین دی، بہتر سواری دی، بہتر کو اپنا لیا، پھر کار کا زمانہ آیا، آٹو موبائلز کا زمانہ آیا، بہتر آیا، ہم نے بہتر کو اپنا لیا، پھر دنیا نے ہمیں بوئنگ دیے، بہتر دیا، بہتر کو اپنا لیا، پھر جیٹ کا زمانہ آیا، بہتر دیا، بہتر کو اپنا لیا، پھر سپر سونک جیٹ کا زمانہ آیا، بہتر دیا، بہتر کو اپنا لیا، پھر بوئنگ کا زمانہ آیا، ہم نے بہتر دیا، بہتر کو اپنا لیا۔ جب دنیا نے ہمیں وہ مٹی کی دیوار، وہ کھجور کے پیڑ کی دھرن، وہ کھجور کی پتیوں کی چھتوں کی جگہ، جب دنیا نے آربی ورک کی چھتیں اور اینٹوں کی جڑی ہوئی دیواریں بہتر دی، ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔ پھر دنیا نے ہمیں RCC اور لوہے پہ بنی ہوئی کنکریٹ کے بینس، کنکریٹ کے پلر، کنکریٹ کی چھتیں دی، بہتر دی، تو ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔ جب دنیا نے ہمیں وہ جو کی روٹی، وہ شریر، وہ کھجور، وہ اونٹ کی دودھ کی جگہ جب ایران سے بریانی کی ریسیپی آئی، بہتر آئی، ہم نے بہتر کو اپنا لیا۔ جب قورمے کی ریسیپی آئی، بہتر آئی، بہتر کو اپنا لیا۔ تو اے دشمن اسلام سن، ہمارے بدلنے کا ریزن یہ ہے کہ جس چیز نے دنیا نے ہمیں پہلے سے بہتر دیا ہے تو ہم نے بہتر کو اپنایا ہے۔ اور تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو اے دشمن اسلام سن، ہم جانتے ہیں کہ کسی ماں کی کوکھ میں اللہ نے یہ قوت بھی نہیں رکھی ہے کہ محمد عربی جیسا کوئی اسلام تو کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سالہ پرانی لیڈرشپ کو کیوں نہیں بدل دیتا؟ تو اے دشمن اسلام سن، ہم جانتے ہیں کہ کسی باپ کی پشت میں اللہ نے وہ قوت ہی نہیں رکھی ہے کہ صبح قیامت تک کوئی محمد عربی جیسا پیدا کر سکے۔ تو جب دنیا محمد عربی جیسا لا نہیں سکتی تو ہم اپنی لیڈرشپ بھی بدل رہے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد،
ہم جانتے ہیں کہ یہ محبتیں آپ کے سینوں میں ہیں، لیکن ایسی محبتیں رکھ کر بھی ہم حق ادا نہ کریں، یہ بڑی ضروری کی بات ہے میرے پیارے۔ لاؤ اپنے اصل کی طرح، ہم سب کا رب وہ بے نیاز مالک، جب قرآن پڑھو تو میرے پیارے وہ بے نیاز مالک کہہ رہا ہے آ جاؤ میری طرف، کس چیز نے تمہیں روکا ہے میری طرف آنے سے؟ ہم سب کا رب ہم سے کہہ رہا ہے، پھر بھی ہم اس کی طرف نہیں لوٹ رہے ہیں۔ آپ بتائیے، آپ کی پیشانی اور آپ کی بارگاہ میں سجدوں سے محروم رہے اور اب یہ اتنے احسانات ہیں اس کا شکریہ ادا نہ کریں؟ اس آقا کی شفقتیں اور محبتیں اس قدر ہم پر ہیں کہ کوئی ویسا کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جو فرمائے یاد رکھو میرے پیارے، ذات کا ماننا اس وقت تک مستند نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی بات نہ مانی جائے۔ ذات کا ماننا اسی وقت اتھینٹک ہوگا، اسی وقت مستند ہوگا جب اس ذات کی بات کو بھی مانا جائے۔ تو الحمدللہ ذات کو تو مانتے ہیں آپ، بات کو ماننا شروع کر دیجیے، بات کو ماننا شروع کر دیجیے۔ اور آج کے دور میں میرے پیارے یاد رکھیے بڑی ضرورت ہے بھائی بھائی کا نہیں، ایک ماں ایک باپ ایک چھت کے نیچے رہنے والے چار بھائی، وہ ہمراز نہیں ہے، غیروں کو ہمراز بنا رکھا ہے، اپنوں سے چھپاتے ہیں۔ ان حالات میں ترقی اور عروج کا کون سا خواب دیکھ رہے ہیں آپ؟ آقا نے فرمایا ظل المومنین خیرہ، ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، اور آپ کا عمل بالکل بھی اس کے مخالف۔ کیا بات کو مانا؟ ماننے کا معیار کیا ہے ہمارے؟ اور یاد رکھیے آج کی سب سے بڑی نیڈ یہ ہے ہماری، ہندوستان میں سب سے زیادہ اقلیت میں مینارٹیز میں جو سب سے بڑی قوم ہے الحمدللہ وہ مسلمان ہے، لیکن ہم سے بھی نیچے قومیں ہیں، صرف ہم ہی اکیلے نہیں ہیں۔ جب خشیت الہی ہوگی، فکر آخرت ہوگا، تو پھر یہ سوچ آپ کے دماغ میں خود بخود آئے گی۔ ہم سے نیچے بھی قوم ہے، وہ 1.5% ہے، 2% ہے، 2.5% ہے۔ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ جو قوم 18% ہے اور جو قوم 1.5% ہے، 1.5% کے پاس اپنی قوم کے لیے اس کے پاس سب کچھ اس کا اپنا ہے، اس کے ہاسپٹل اپنے، اس کے اسکول اپنے، نرسنگ ہومز اپنے، امدادی مراکز اس کے اپنے، قوم کو آگے لے جانے کے سارے منصوبے اس کے پاس اپنے۔ اور جو 18% قوم ہے، نہ اس کے اپنے اسکول ہیں، نہ اس کے اپنے نرسنگ ہوم ہیں، نہ اس کے اپنے ہاسپٹل ہیں، نہ اس کے اپنے مراکز ہیں، 18 کے 18% دوسروں کے محتاج ہیں۔ کس جذبے و قوت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس ملت کی بات کی جا رہی ہے؟ کس جماعت کی بات کی جا رہی ہے؟ آخر یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سامنے یوں انگلی اٹھانا آسان ہوتا ہے، انگلی کو موڑنے میں تکلیف تو ہوتی ہی ہے، لیکن میرے پیارے اب موڑنے کی عادت ڈالو۔ ہر مسلمان سوچے کہ جو ہمیں کرنا تھا وہ ہم نے کیا کہ نہیں کیا۔ علماء نہیں کرتے، علماء کب اس کے اسپیشلسٹ ہیں بھائی؟ ان کا میڈیکل سے کیا واسطہ ہے؟ سول انجینئرنگ سے کیا واسطہ ہے؟ یہ کون سے ایجوکیشنل اکیڈمک پلانر ہے؟ یہ ان کا کام تھا دین بتانا، انہوں نے اپنا کام کر دیا،
معاشرے میں جو انجینئر ہے آپ اس سے پوچھیے کہ سول ورک کیسے ہوگا، ڈاکٹر سے پوچھیے کہ نرسنگ ہوم کیسے بنے گا، وہ تو آپ ہیں. ساری ذمہ داریاں مشائخ پر، علماء پر، ائمہ پہ ڈال کر آپ چادر تان کے سوئے ہوئے. خدا نہ جاؤ بنانے والا وقت تاریخ میں تم گم کر دیے جاؤ گے. جس قوم میں تعلیم نہ ہو، علم نہ ہو، وہ قوم آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. یہ المیہ ہے اس قوم مسلم کا. یہ فقیر شفیع گدائے جیلانی چیلنج کے ساتھ کہتا ہے کہ سارے ریلیجنز کی ساری ریلیجن بکس اور سارے ریلیجنز کے میسنجرز، ان کے جو بھی ہیں ان کے اقوال کو، سارے ریلیجنز بکس کو کھنگال ڈالو. علم پر اتنے ورڈنگ آپ کو نہیں ملیں گے جتنے قرآن میں ہیں اور نبی کے فرمان میں ہیں. جب وحی کا نزول ہوا، اس زمین پر جب وحی کا پہلا لفظ آیا تو میرے پیارے وہ لفظ الحمدللہ رب العالمین نہیں تھا، وہ بھی اقرا ہی تھا. تو جس قرآن کی ابتدا جس حرف سے ہوئی، ہمارے حوالے جو پہلا حرف کیا اللہ نے وہ اقرا تھا. اور اسی دین کی ماننے والی قوم، ہندوستان کی سچر کمیٹی کی رپورٹ کو اگر مانا جائے تو سب سے زیادہ الٹریسی اسی قوم میں. کیا اس سے زیادہ اور کوئی شرطی چیز ہمارے لیے ہو سکتی ہے؟ وہ قوم غیر مہذب کہی جا رہی ہے، وہ قوم انکلچرڈ کہی جا رہی ہے، وہ قوم انسیویلائزڈ کہی جا رہی ہے، وہ قوم انلیمیٹڈ کہی جا رہی ہے. جس قوم نے ساری دنیا کو جینے کا شعور دیا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے، جس نے اس درندہ صفت انسانیت کو، سسکتی ہوئی انسانیت کو جینے کا حق دیا ہے، جس نے آج اس قوم کو دنیا الٹریٹ کہہ رہی ہے، دنیا انکلچرڈ کہہ رہی ہے، دنیا انسیویلائزڈ کہہ رہی ہے، دنیا دہشت گرد کہہ رہی ہے. میرے پیارے کہہ صرف اس لیے رہی ہے کہ کہنے کا موقع آپ نے دیا. جب تک آپ دنیا کو دینے والے بنے رہے، دنیا میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کو کچھ کہہ سکے. جب آپ لینے والوں کی بھیڑ میں کھڑے ہو گئے تو دھکے تو کھائیں گے. یہ لینے کے فلسفے کو بھی سمجھانے کو اب زیادہ ہو گیا ہے. دینے والا ہی مہان ہوتا ہے. اور آپ نے جب تک دنیا کو دیا، دنیا نے آپ کو بھی سروں پہ بٹھایا ہے. اور جب سے آپ نے دینا بند کر کے لینا شروع کر دیا، دھکے کھانے شروع کر دیا. فار ایگزامپل بہت قریب کی مثال دیتا ہوں. آپ کی اس گوا میں واسکو کے اندر بھی کوئی موئن نام کا شخص ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ آئی ٹی کا ڈپلوما کیے ہوئے ہو، یا انجینئر ہو، سول انجینئر ہو، یا الیکٹریکل انجینئر ہو، یا میکینیکل انجینئر ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ بیچارہ پچھلے 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 2 سال سے اپنی ڈگری کا رول لے کر کے اس دفتر سے اس دفتر، اس دفتر سے اس دفتر گھوم رہا ہے. ابھی تک اسے نوکری نہیں ملی. ایک معین الدین یہ ڈگریوں کا رول لے کے 2 سال سے دوڑ رہا ہے، لینے کے لیے دوڑ رہا ہے. اور ایک معین الدین اجمیر کی دھرتی پر ہے جہاں شہنشاہ وقت بھی اپنے تاج کو چوکھٹ پر رکھ کر اپنے سربلندی کی ضمانت حاصل کرتا ہے. ایک معین الدین وہ، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ یہ معین الدین لینے والا ہے، وہ معین الدین دینے والا ہے. تم
دینے والی قوم تھے، تم لینے والے بن گئے۔ اور دینے والوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا۔ بلا شریف کی محفل ہوتی ہے، 4 گیٹ پہ 4 لوگوں کو شیرنی لے کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، 4 الگ الگ جگہ وہ شیرنی بانٹتے ہیں۔ کبھی ان بانٹنے والوں کو لڑتے دیکھا ہے؟ اسے لینے والے دھکا دھکی کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں قریب سے قریب تک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے پیارے، دینے والے بنو، اور دینے والا بننے کے لیے تمہیں اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ بغیر علم کے، بغیر ایجوکیشن کے، بغیر یونٹی کے، بغیر ایک دوسرے کے کوآپریشن کے، بغیر ایک دوسرے سے ملے ہوئے، بغیر کسی ایک ویژن کے مطابق پروگرام کے آپ آگے بڑھ جائیں، یہ سب اندھیرے میں بٹیر پکڑنے والی بات ہے۔ اور قوم کو جس دن دینا شروع کیجیے گا، کسی کو نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ متحد ہو جاؤ، سب خود بخود متحد ہو جائیں گے۔ آج ہم آپ اپنے بھائیوں کے دروازے پہ کب جاتے ہیں؟ سمٹتے جا رہے ہیں۔ آج سے 50 سال 60 سال پہلے بہت سی فیملیز کے لوگ ہیں، اپنے والد سے، اپنے دادا سے پوچھے جاتے ہیں، عید کے موقع پہ، بقرعید کے موقع پر پورا خاندان جمع ہوتا تھا، آج ان کے یہاں، کل ان کے یہاں، کل ان کے یہاں 50-100 کی بھیڑ لگ جاتی تھی۔ آج قریب سے قریب کے رشتے دار بھی نہیں آتے ہیں، بس وہی 4-6 فیملی، کچھ دوست آ جاتے ہیں۔ کتنا سمٹ گیا، کتنا سمٹ گیا، سمٹتے جا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے، اپنے بھائیوں کے دروازے پر کب جاتے ہیں آپ؟ جاتے ہیں جب کوئی پروگرام کرنا ہوا، ان کی کٹکائیے، جلسہ کرنا چندہ لائیے، فاتحہ کرنا چندہ لائیے، جلوس نکالنا چندہ لائیے، نیاز کرنی چندہ لائیے، لینے ہی جا رہے ہیں۔ میرے پیارے غور کرو، دینے کب جاؤ گے؟ لینے ہی جا رہے ہو، دینے کب جاؤ گے؟ جس دن آپ نے یہ مزاج بنا لیا کہ اب ہمیں دینے والا بننا ہے، اور دینے والا بنانا ہے۔ اپنی زکاتوں کا بھی استعمال اس طرح سے کرو کہ تمہاری قوم میں جو آج زکات لینے والا ہے، اس کو اس انداز میں زکات دو کہ کل وہ بھی دینے والا بن جائے۔ آرگنائز کرو اپنے آپ، ایک پروگرام بنائیے آپ اپنے اندر۔ اور میرے پیارے، میں آپ سے کہوں گا چلتے چلتے، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 22 گھنٹہ آپ اپنی زندگی کی ضرورتوں کے لیے جیئے، کوئی بات نہیں، استعمال کیجیے۔ میں ان 24 گھنٹوں میں 22 گھنٹہ آپ کا صرف 2 گھنٹہ مانگ رہا ہوں، وہ بھی آپ کی آخرت کے لیے، آپ کی ملت کے لیے، آپ کے قوم کے افراد کے لیے، آپ کی آخرت